کا سسٹم غلط ہے. بالکل. جو ایک ریفارمر ہوتا ہے وہ آج کے سسٹم کو ریپلیس کرتا ہے ود اے بیٹر سسٹم. وہ انارکسٹ نہیں ہوتا. تھاٹ دیتا ہے نا. تو ہماری تاریخ میں یہ دونوں ایونٹ ساتھ ساتھ چلے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو موومنٹ اسلام کی دعوت شروع ہوئی ہے وہ ریفارم موومنٹ تھی, ریفارمنگ موومنٹ تھی, جس نے پرشین اور رومن امپائرز کو ہی تبدیل نہیں کیا بلکہ ان لوگوں کے مذہب, دین, اقدار, ویلیوز تبدیل کر کے وہ تہذیبیں بنائیں کہ جن سے بہتر تہذیب انسانیت نے دیکھی نہیں آج تک. صحیح جی. آن دی ادر ہینڈ وہ جو ایک انارکسٹ اور تکفیری اور ایک ایسی موومنٹ جو خود کو حملوں کے ذریعے تبدیلی لانا چاہتی ہے وہ تباہی تو پھیلا سکتی ہے, ریفارم کبھی نہیں ہوگا. ہمارے پرابلم یہ ہوئی کہ پاکستان, یہ تو سوری آپ کو کاٹ رہی ہوں زید صاحب, لیکن یہ تو فیئر کے دباؤ میں لوگ آ گئے نا. I mean how long can you hold them under fear یا جبر. وہ دیکھیں اگر جبر کی بات تھی تو چنگیز خان سے زیادہ ظالم تو کوئی نہیں آیا, لیکن چنگیز خان نے کیا اچیو کر لیا. چند سالوں کے بعد پوری چنگیز خان کی فوجی مسلمان ہو گئی, جس پر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کعبے کو مل گئے پاسماں صنم خانے سے. تو اس لیے کہ ان کے پاس آئیڈیالوجی نہیں تھی, وہ ظلم و تلوار کی زور پر اپنا حکم مسلط کرتے تھے. آئیڈیالوجی از اسٹرانگر, ہیز ٹو بی اسٹرانگر. اگر آئیڈیالوجی کسی موومنٹ کے پاس نہیں ہے تو وہ فتنہ اور فساد برپا کرے گی. اور یہ دھماکے, یہ خودکش حملے, یہ لڑائیاں, یہ جھگڑے اس لیے ہیں کہ جو لوگ ان موومنٹس کو لیڈ کر رہے ہیں دے آر دی ورسٹ آف دی ارتھ. وہ دنیا کے سب سے کم نظر, کم ذہن, تاریک ذہن لوگ ہیں جو تبدیلی چونکہ انٹلیکٹ کی بنیاد پہ, محبت اور پیار کی بنیاد پر نہیں لا سکتے. محبت فاتح عالم ان کے پاس نہیں ہے, ایسی محبت نہیں ہے جو جہان کو فتح کر سکے. تو یہ ظلم اور دہشت گردی کے بل پر تبدیلی لانا چاہتے ہیں. زور پہ نا, جو نہیں ہوگا, آپ صرف زور پہ اپنی فزیکل دہشت کے لحاظ سے اگر آپ, ہمارا پرابلم یہ رہا. ہاں جی. آج اس ملک کا علاج ہی یہی ہے کہ آپ اس ڈاکٹرن کی طرف واپس جائیں جس پر ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا, جس کو میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں. جو ایک تو یہ کہ ہم 14 اگست تو سمجھتے ہیں جیسے اسی دن ڈیسائیڈ ہوا اور اسی دن شاید ہمیں آزادی مل گئی, اور اس سے پہلے والا پروسیس جو ہے وہ یاد نہیں رہتا. اینڈ آئی تھنک 23 مارچ وی گیٹ اے ہالیڈے, افسوس کے ساتھ, لیکن اس کی بیک گراؤنڈ یا coming to that point in 1946 and it, you know, uniting on a fact جو 6 سال پہلے سٹارٹ ہوا, وہ تو اوبلیویس ہے, ڈیلیٹڈ ہے, ختم ہے, نہ بچوں کو پتا چل رہا ہے نہ یوتھ کو پتا چل رہا ہے. اٹس جسٹ اے ہالیڈے وے قرارداد پاکستان یا لاہور ریزولوشن واز پاسڈ, اینڈ آف دا اسٹوری. بس اتنا سا سینٹینس. واٹ از دا امپورٹنس؟ 14 اگست پہ تو کوئی جذبہ اور ہوتا ہے, جبکہ وہ تو صرف ایک, I think it was just the culmination of what had started. یہ دونوں تاریخیں جی, اور ان دونوں تاریخوں سے پہلے, یعنی جب 1912 میں علامہ اقبال جنگ طرابلس کے وقت جب خلافت عثمانیہ کے خلاف جنگیں شروع ہوتی ہیں یورپ کی طرف سے, خلافت عثمانیہ کو توڑنے کا پلان شروع کر دیا جاتا ہے. 1912 وغیرہ سے گیم فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا. اقبال اس وقت اپنی موومنٹ کا آغاز کرتے ہیں, اور وہ خوبصورت نظم ان کی کہ فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے, ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. وہ طرابلس کی بچی چھوٹی سی جو غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی تھی. بالکل. علامہ اقبال ایک مسلم ریوائولسٹ موومنٹ کا آغاز اس وقت کرتے ہیں, بیکاز ہی کوڈ فور سی کہ یہ ہمارے اوپر اس چیز کا امپیکٹ کیسا آئے گا, اس بریک اپ ادھر ٹوٹنے کا ہمارے پر ریپرکشنز کیا ہوں گے, ہمارے ساتھ ایز مسلمان یا ایز اے اسٹیٹ ہم کیا ہوں گے. سو دیٹ تھاٹ made him start then. اور اقبال جو جس طرح انہوں نے خود اس وقت کہا کہ میں اپنی قوم میں ایسی آگ بھڑکا سکتا ہوں لیکن قوم میری شاعری کو برداشت ابھی نہیں کرے گی, مجھے پروسیس لگے گا اس کو بلڈ کرنے میں. 1912 سے انہوں نے شروع کیا, اور اس کے بعد 1930 میں انہوں نے وہ تصور دے دیا اس قوم کو, جب قوم ذہنی طور پر اتنی تیار ہوئی کہ ایک الگ مملکت بنائی جا سکتی ہے. دیکھیے اتنی ڈارکنس ہو کہ جب حکومت آپ کے ہاتھ سے جا چکی ہو, تاریکی ہو, کوئی لیڈر آپ کے پاس نہ ہو, کوئی سیاسی جماعت نہ ہو, انگریز مسلط ہو, ہندو ڈومیننٹ ہو, اس وقت یہ کہنا کہ ہم اس بر اعظم میں سے اپنا ملک نکال لیں گے ایک ریڈیکل کانسیپٹ تھا, بہت ریڈیکل. اس وقت یہ بات کہنا کہ تم اپنی تقدیر خود بنا سکتے ہو, یہ کہنا کہ تم یہ روحانی مقام ابھی بھی حاصل کر سکتے ہو کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, یہ اس کو کہنا ایسے مایوس مسلمان کو کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اور اس مایوس مسلمان کو جو کیپٹلزم, سوشلزم, کمیونزم اور مختلف قسم کے فیشزم اور لیٹسٹ آئیڈیالوجیز کی وجہ سے مروب ہوا تھا, اس کو یہ سمجھانا کہ جمہوریت وہ طریقہ حکومت ہے جس میں انسانوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے, جس میں ڈیموکریسی کو انہوں نے ادھیڑ کے رکھ دیا, فیشزم کو, کیپٹلزم کو, کہ یورپ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے, اس کو یہ ایکسپلین کیا کہ یہودی کس طریقے سے دنیا کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں. جب یعنی ہر ایکسس کے اوپر مسلمانوں کو یہ بتایا, اور شیطان کی مجلس شورا میں, ابلیس کی مجلس شورا میں ان کو یہ بتایا کہ آنے والے دور میں
کفر کے لیے سب سے بڑا خطرہ دوبارہ اسلام بننے والا ہے, اور اسلام اور ویسٹرن سویلائزیشن کے مقابلے پہ جو آئیڈیولوجیکل تھریٹ ہوگا وہ اسلام ہوگا. یعنی کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تو وہ جو انہوں نے رائز آف ایسٹرن سویلائزیشن کی بات کی کہ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ, ٹوٹا ہے ایشیا سے سحر فرنگیانہ. اب ایشیا سے سحر فرنگیانہ اس وقت ٹوٹا نہیں تھا, اس وقت اپنے عروج پہ تھا. اس وقت وہ کہہ رہے ہیں ٹوٹا ہے ایشیا سے. یہ وہ پیریڈ تھا ایگزیکٹلی جب ساری دنیا پہ ان کا قبضہ تھا. اور اقبال اس وقت کہہ رہے ہیں ٹوٹا ہے ایشیا سے سحر فرنگیانہ. یہ میجک ہے. what was he looking at؟ قائد اعظم نے اسی لیے علامہ اقبال کو کہا تھا he's a seer, آنے والے دور کو دیکھتے ہیں, کئی سو سال آنے والے دور ان کو نظر آ رہا تھا. جس طرح ہم آپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, اقبال کو آگے آنے والی صدیاں نظر آ رہی تھی. انہوں نے وہ بات اس وقت کر دی تھی, وہی بات جو ہم نے کہی کہ اب اس وقت اپنی شعروں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یعنی ایک ملک بنے گا, اس ملک سے دنیا کی امامت کا کام لیا جائے گا, تمہاری ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہونے والے ہیں. پھر کہتے ہیں ایک دفعہ پھر مسلمانوں کو عطا ہونے والا ہے شکوہ ترکمانی, یعنی ٹرکش جلال, ذہن ہندی, انڈینز کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, اور نطق عربی, اور عربوں کی فصاحت اور بلاغت, اور ان کی تو یہ combination of the Muslim civilization. اقبال was foreseeing that building in this region. انہوں نے یہ اتنے غیر معمولی تصورات اپنے وقت کی انوائرمنٹ تو دیکھے نا. ہم تو آج بڑی جیسے آپ نے کہا کہ ہم تو صرف چھٹی مناتے ہیں, اس ماحول میں جب مکمل ڈارکنس تھی, علامہ اقبال نے آ کے جب یہ ریڈیکل کانسیپٹ دیے, and he convinced a person like محمد علی جناح from a secular liberal nationalist, جو کہ پرو ہندو مسلم یونٹی کے سب سے بڑے دائی تھے, ان کو الگ کر کے محمد علی جناح سے قائد اعظم بنا دیا. To that extent, amazing. You can't live with them. قائد اعظم کا اسٹریچر مسلم دنیا کے اعلیٰ ترین لیڈرز میں سے ہے. اور جب قائد اعظم کہتے ہیں کہ میرے پیچھے اسپرچل فورس علامہ اقبال ہیں, پھر علامہ اقبال کیا ہوں گے؟ علامہ اقبال سب چھوٹی سی بریک لے لوں میں, then we'll continue. بریک لینے کا دل نہیں چاہتا, but we'll be right back.